بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اس کائنات کی حدود سے نکلنا ممکن ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی کو ٹائم ٹریول کیسے کروایا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کسے اپنے ساتھ دوسری دنیا میں لے کر گئے؟ تو اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، وقت کو روک دینا یا وقت سے آگے سفر کرنا اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل امر نہ تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے اصحاب کو دنیا کی سیر چند لمحوں میں کرائی، اور اکثر اوقات ایسی روایات بھی نقل ہوئی ہیں جن میں وہ اپنے اصحاب کو دوسری دنیا میں لے کر گئے اور دوسری مخلوقات کا مشاہدہ کروایا۔ ناظرین، اس طرح کی روایات ہمیں بصائر الدرجات، مدینۃ المعاجز، صحیفۃ الابرار اور القطرہ جیسی کتابوں میں ملتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی نوعیت کا ایک واقعہ ذکر کرنے والے ہیں، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک خاص صحابی حضرت جابر بن یزید جوفی کو زمین و آسمان کی سیر کچھ لمحوں میں کرائی۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم اس کائنات کے کناروں سے باہر نکلنا چاہو تو تم ہرگز نہ نکل سکو گے، لیکن اگر سلطان کی مدد ساتھ ہو تو ایسا ممکن ہے۔ ناظرین، سورہ رحمان کی اس آیت میں ہمیں صاف طور پر اشارہ مل رہا ہے کہ اس کائنات سے باہر جانا ممکن ہے جب خاص سلطان کی مدد ساتھ ہو۔ تفاسیر کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلطان اور کوئی نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کا لقب ہے، اور جب ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس فرمان کا عملی مظاہرہ بھی نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے کئی کائناتوں کی سیر اپنے اصحاب کو اپنے ہمراہ کروائی۔ ناظرین، اب جو ہم واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں وہ ہاشم بہرانی کی کتاب مدینۃ المعاجز سے لیا گیا ہے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کے متعلق دریافت کیا، اور یوں ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ جب میں نے امام سے اس کی تفسیر کا سوال کیا تو اس وقت میں نے اپنا سر زمین کی طرف جھکایا ہوا تھا۔ میرے سوال کو سن کر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور مجھے فرمایا، سر کو بلند کرو۔ میں نے سر اٹھایا اور چھت کی طرف دیکھا تو چھت پھٹ گئی۔ میری نظر ایک شگاف پر پڑی تو مجھے ایسا نور دکھائی دیا جس سے میری آنکھیں چندیانے لگی۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم نے اسی طرح سے آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا انتظام دیکھا تھا۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ سر جھکاؤ۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اسی کے کچھ لمحات بعد آپ نے سر اٹھانے کا حکم دیا تو میں نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا تو وہ اپنی اصل حالت پر موجود تھی۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام مجھے دوسرے مکان میں لے آئے اور وہاں آپ نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحات بعد آپ نے فرمایا، اب آنکھیں کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے تاریکی ہی تاریکی دکھائی دی۔ تاریکی اتنی شدید تھی کہ مجھے اپنا ہاتھ تک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ بحر ظلمات ہے جہاں سے ذوالقرنین گزرے تھے۔ پھر امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دیر تک چلتے رہے۔ پھر مجھ سے فرمایا، جانتے ہو کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا کہ یا امام، میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا، یہ آب حیات کا وہ چشمہ ہے جس کا پانی خضر نے پیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے 5 جہانوں کی سیر کی۔ جب ہم 5 دنیاؤں کی سیر کر چکے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ زمین کی وہ سلطنت ہے جسے ابراہیم نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے آسمان کے 12 عالم دیکھے تھے، جبکہ ہر عالم میں ہم میں سے ایک امام وہاں قیام پذیر ہے، اور 12ویں عالم میں قائم آل محمد نے سکونت اختیار کی۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ 2-4 لمحات کے بعد آپ نے فرمایا،
اپنی آنکھیں کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ہم اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں سے ہم نکلے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا لباس تبدیل کیا اور ہم دوبارہ محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے امام سے پوچھا کہ یا امام کتنا وقت گزرا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف 3 گھنٹے گزرے۔ ناظرین، اس جیسے کئی واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جن پر ہم نے اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے ٹائم ٹریول کے موضوع پر آپ ہمارے چینل پر ویڈیوز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کی سائنسی دنیا میں ٹائم ٹریول کو ایک نظریاتی امکان مانا جاتا ہے۔ وقت کوئی جامد چیز نہیں ہے بلکہ یہ رفتار اور کشش ثقل کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار کے قریب حرکت کرے تو اس کے لیے وقت سست ہو جائے گا اور باقی دنیا کے لیے وقت تیزی سے گزرے گا۔ اسی اصول کی بنیاد پر سائنسدان یہ نظریہ دیتے ہیں کہ وقت کے دھارے میں آگے یا پیچھے جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ فلسفے اور سائنس کے مطابق یہ سب ایک ریاضیاتی تصور ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کے پاس وہ اختیار موجود ہے جو کسی بھی سائنسدان کے وہم و گمان سے باہر ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہی کا علم اور اس پر اختیار ہوتا ہے۔ ان کے لیے وقت اور امکان کی قید نہیں ہوتی جو عام انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ لمحے بھر میں مختلف جہانوں اور عوالم میں جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر عالم اور ہر دنیا ان کے اختیار میں ہے۔ ان کے لیے ٹائم یا اسپیس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے ان تمام حقیقتوں کے وارث ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید اچھا کام کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ تک علم، تحقیق اور بصیرت پر مبنی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔